سبقنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام وسلم ما في الوجود نقطة الدائرة في الوجود مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیا اظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی بآواز بلند نعرہ صلوات. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون بآواز بلند نعرہ صلوات. عزیزان محترم، برادران ایمان، نوجوانان عزیز، بزرگان قوم ملت، میری قوم کے روشن چراغ، منتظرین امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لمحات آپ حضرات کے روبرو رہنا ہے، پیش نظر رہنا ہے. کچھ گزارشات ہیں کہ جن کو آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے آپ حضرات سے دس بستہ گزارش گزار ہوں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر صلوات پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آئیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پروردگار عالم اپنی مستحکم کتاب، بابرکت کتاب، باشرف کتاب، لاریب کتاب، منظم کتاب، مکرم کتاب، بے عیب کتاب، یہ جملوں کو تبدیل کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ پروردگار عالم اپنی اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو ہم نے صرف و صرف کتاب مانا، جس کو ہم نے صرف و صرف کتاب مانا. اور کیا مانا؟ کس طرح سے مانا؟ اس طرح سے مانا کہ اللہ نے جبرائیل کو دی، جبرائیل نے لا کر قلب رسول پہ نازل کی، رسول کے ذریعے امت تک آئی اور امت کے ذریعے ہم تک آئی اور آنے کے بعد ہم نے دی اور کبڑ کی زینت قرار دے دی. آج حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی میری عمر نہیں ہے کہ میں آپ کو ہدایت کروں، چونکہ سب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات، جناب حیدر میرے صاحب میرے لیے قابل شرف ہے کہ وہ میرے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب حضرات ماشاءاللہ صاحب فہم ہیں، پیش نظر جتنے بھی حضرات ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سماعتوں کو بلند رکھے ہمیشہ. یہ کتاب اللہ نے جبرائیل کو دی، جبرائیل نے رسول کو دی، رسول سے امت تک آئی اور امت سے ہم تک آئی اور ہم نے لیا اور لینے کے بعد کبڑ کی زینت قرار دے دیا. اچھا، سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی خطبہ ہیں، جتنے بھی خطیب ہیں، وہ آ کر اپنا موضوع بناتے ہیں، قرآن کی کسی ایک آیت کو مشخص کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے درمیان 1 گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ملازمہ اور ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم پہلے
اس کتاب کی قدر و قامت کو سمجھے کہ جس کے ذریعے سے پوری مجلس کا عنوان ہوتا ہے۔ جب تک کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی تب تک نعت قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں کتابوں کو سمجھ کر چلیں، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و کتاب اطرتی، کتاب اللہ ہے و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں، ایک اہل بیت، دوسرے قرآن مجید۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سے متصل ہونا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم نے صرف اور صرف قرآن کو مانا اور یہی اعلان کیا حسبنا کتاب اللہ تو پھر ہم ان جیسے، اور اگر ہم نے صرف اور صرف اہل بیت کو مانا اور کہا حسبنا اہل بیت، ہمیں تو اہل بیت ہی کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی کوئی قدر و قامت نہیں ہے، قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے، تو رسول کیوں کہہ کر جا رہے ہیں کہ میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں بھی اتنی ثقیل ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی پاورفل ہے کہ اگر تم نے ایک کو مانا، ایک کو چھوڑا، تم تب بھی گمراہ ہو۔ اہل بیت کو مانا، قرآن کو چھوڑا، گمراہ، قرآن کو مانا، اہل بیت کو چھوڑا، تب بھی گمراہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کامیاب زندگی کے پیچھے ان دونوں سے متصل ہونا ضروری ہے، قرآن کو بھی اتنا سمجھنا، اہل بیت کو بھی اتنا سمجھنا۔ لیکن ہم نے خدا کی قسم قرآن کو کتنا سمجھا؟ نعت قرآن کو سمجھتے ہیں ہم، لیکن سامت قرآن کو ہم نے کتنا سمجھا؟ یہ کس لیے آیا تھا؟ یہ کیا کر رہا ہے گھر میں رکھا ہوا؟ اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اس کی تلاوتیں کہاں کرنی تھی؟ کس جگہ پر کرنی تھی؟ اچھا جہاں پہ لازم ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے وہاں پہ تلاوت نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ ہے کہ بھائی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی وہاں پہ اہمیت دی جا رہی ہے قرآن کو۔ جیسے کہ فرض کریں آپ، میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سامت قرآن کیا ہے اور نعت قرآن کیا ہے، ان دونوں کی پہچان اگر کسی قابل ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ سامت قرآن ہے یعنی کہ خاموش قرآن، یہ بولتا نہیں ہے، یہ خاموش رہتا ہے۔ یہ نعت قرآن جو ہے یہ بولے گا۔ اچھا ایمان سے بتائے اگر اہل بیت آپ کے روبرو ہوں اور ان کے سامنے آپ شراب پئیں بیٹھ کر تو کیا آپ کو روکیں گے؟ بالکل روکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نعت قرآن ہے، وہ بولنے والا قرآن ہے۔ اچھا ان کے سامنے آپ غیبتیں کریں گے، وہ آپ کو ٹوکیں گے؟ بالکل ٹوکیں گے۔ آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے، وہ آپ کو ٹوکیں گے۔ آپ ان کے سامنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، وہ آپ کو ٹوکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی غلط کام نعت قرآن کے سامنے کریں گے تو نعت قرآن کا فریضہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے گا، ہمیں روکے گا۔ آپ اس طرف دھیان نہ دیں کہ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، آپ میری طرف دھیان رہیں، میں محنت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محنت سے سنتے رہیں۔ دیکھیں نعت قرآن اگر آپ اس کے سامنے غیبت کرتے ہیں، کچھ الگ ہی پیغام ہے انشاءاللہ، آپ اس کے سامنے غیبت کرتے ہیں تو آپ کو ٹوک دیا جائے گا۔ آپ اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں آپ کو ٹوک دیا جائے گا۔ آپ اس کے سامنے حرام خوری کریں گے آپ کو ٹوک دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو سامت قرآن ہے، خاموش قرآن ہے جو بولتا نہیں ہے، آپ اس کے سامنے سے کھولیں اور کھولنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد آپ غیبتیں کریں تو یہ آپ کو ٹوکے گا؟ نہیں ٹوکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاموش قرآن ہے، یہ گونگا ہے، بولے گا نہیں۔ تو جیسے ایک انسان ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، اچھا اگر وہ پانی مانگے آپ سے تو کس طریقے سے مانگے گا؟ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اگر ایک گونگا انسان ہے تو اگر وہ آپ سے پانی مانگے تو وہ کس طریقے سے مانگے گا؟ اشارہ یہ کرے گا۔ ٹھیک، یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ قرآن تو آ گیا، کیا کریں 1400 سال ہو گئے پڑھتے ہیں شفا یاب نہیں ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں بگڑے کام نہیں سدھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا اثر ختم ہو گیا۔ قرآن اپنی جگہ پاورفل ہے، قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے، قرآن کا جو وقار ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی گونگا انسان ہے اسے پانی چاہیے ادھر مہدی بھائی تو کیسے مانگے گا؟ وہ ایسے اشارہ کرے گا آپ کو۔ ٹھیک، اب ہمارے استاد جناب حیدر مہدی صاحب نے سوچا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے، ادھر سے جناب حیدر صاحب گزرے، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے جو گونگا ہے، توجہ کیجیے گا۔ تیسرا کوئی انسان گیا، اس نے سوچا کہ شاید یہ شربت مانگ رہا ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ گونگے کا اشارہ تو صرف پانی کا تھا، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، گونگے کا اشارہ پانی کا تھا، لیکن یہ ہمارے ذہنوں کی مقدار ہے، ہماری ذوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا سمجھا۔ کسی نے سمجھا پانی مانگ رہا ہے، کسی نے سوچا کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے، کسی نے سوچا کافی، کسی نے شربت، جس کی ذہن کی جتنی مقدار تھی، جتنی کیپیسٹی تھی، وہ اس کے حساب سے اس کو وہی سمجھتا رہا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اپنی جگہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قدر و قامت ختم ہو گئی، وہ آج بھی تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ تم مجھے پڑھو اور اپنی زندگی کو منظم بنا دے چلے جاؤ۔ یہ ہمارے اوپر، یہ ہماری بدغیرتی ہے کہ ہم
اس قرآن کو ہم نے الماریوں میں سجا کر رکھ دیا. خدا کی قسم یہ قرآن مجید الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے. آپ اس کو پڑھیں, آپ اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں, دیتے رہیں, لیکن جس بیٹی کو آپ جہیز میں دے رہے ہیں کم از کم اسے ایک مرتبہ یہ تو پوچھ لے کہ تم نے زندگی میں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے. زندگی میں نہیں کی ہے, آپ دے رہے ہیں, دے دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا, آپ ادھر سے جہیز میں دیں گے, وہ لے جا کر وہ بھی الماریوں میں سجا کے رکھا جائے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بیٹیاں بنا قرآن پڑھی ہوگی, یعنی وہ تعلیم قرآن سے وابستہ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ہے قرآن کو سمجھنا. اچھا, میں جو یہ مثال دے رہا تھا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ گونگا ہے, وہ یہ مانگ رہا ہے, وہ مانگ رہا ہے, اس گونگے کو سب سے پہلے کون سمجھے گا؟ دیکھیں شاید آپ پہنچ جائے, پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے. یہ جو گونگا ہے اس کو سب سے پہلے سمجھے گا کون؟ جو اس کے اہل خانہ ہوں گے. نہیں پہنچے. جو اس کے اہل خانہ ہوں گے, جو اس کی ماں ہوگی, باپ ہوگا, بھائی ہوگا, بہن ہوگا, پھوپھی ہوں گی, جو اس کے اہل خانہ ہوں گے وہ اس گونگے کو سب سے زیادہ جلدی سب سے پہلے سمجھ جائیں گے. تو قرآن مجید تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. قرآن مجید کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جن کے یہاں کا یہ قرآن آیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن مجید یا اللہ زندہ باد. قرآن مجید صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو قرآن مجید جس نے بھیجا ہے یا جس کے یہاں کا یہ قرآن ہے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ملازمہ یہ ہے کہ ہم کتاب خدا کو پہچانیں, اس کی قدر و قامت کو سمجھیں. کیوں رکھا ہے یہ, پروردگار نے کیوں نازل کیا, وجہ کیا تھی اس کی. اچھا, آج ہمارے سامنے نعت قرآن تو ہے نہیں. کسی کے سامنے کوئی اگر خواب میں کہے کہ مولا آ جائیے آ جائیے, ہاں ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر خلوص ہے مولا آ جائیں گے, بات کر لیں گے اس سے. اور مولا, میں دعا کرتا ہوں کہ سب کے خواب میں مولا آئے. لیکن اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک یہی تو چیز ایسی ہے صامت قرآن کہ جس کو رسول نے بھی کہا میں چھوڑے جا رہا ہوں, تم اگر چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری منظم بنی رہے تو تم اس کی تلاوت کرتے رہیے, پڑھتے رہیے. کیوں اتنا زور ڈالا؟ ہمارے اور آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو, یعنی جب جنازے میں اس کی میت ہو, جب وہ جا رہا ہو تو اس حیثیت کے ساتھ جا رہا ہو کہ یا تو قرآن سیکھ چکا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو. یہ ہے قرآن کی عظمت. یا تو قرآن سیکھ رہا ہو, مقرر رہے, یا پھر سیکھ چکا ہو. اچھا, جنہوں نے قرآن ہی نہیں سمجھا, جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ چھوڑیے کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا, قبر میں تو ہے مولا علی آئیں گے, اور مولا علی آنے کے بعد قبر کو روشن کر دیں گے, اور انشاءاللہ جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو, جتنی غیبتیں کرنی ہے کر لو, جتنا جھوٹ بولنا ہے بول لو, جتنے بھائی کی زمین غصب کرنی ہے کر لو, جتنے ماں باپ کا بد احترامی کرنی ہے کر لو. اس کے بعد مولا علی تو ہیں, قبر میں آ جائیں گے, بخشش کرا لیں گے. ان کے آتے ہی قبر میں نور آئے گا, اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر چاہنے والے کی قبر میں تشریف لائیں گے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, آئیں گے. لیکن چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بخشش کے ذمہ دار تو ہم ہیں, تمہاری شفاعت تو ہم کرا دیں گے, لیکن برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایسا ہونے لگے کہ ہم حرام خوری بھی کرتے رہیں, ہم سود بھی لیتے رہیں, ہم غیبتیں بھی کرتے رہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے رہیں, اور اس کے بعد یہ کہے کہ نہیں ہونے تو جو ہو رہا ہے, ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو حسین کے عزادار ہیں, مولا آئیں گے اور آنے کے بعد ہماری شفاعت کرا دیں گے. جبکہ چھٹے امام نے کہا کہ برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے معیار کو بلند کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم یہی نہیں سمجھ پائے, خدا کی قسم کے مجلس سے آغاز میں جو فرشادہ بچھا دیا جاتا ہے اس کی عظمت کیا ہے قبلہ, اس کی عظمت کیا ہے. جب تک ان بنیادوں کو نہیں سمجھیں گے آپ, مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مولوی صاحب جو مجلس پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت کو مشخص کر رہے ہیں اور 1 گھنٹہ آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں اور کچھ گوش گزار کر رہے ہیں, تو وہ قرآن کی جو انہوں نے آیت پڑھی ہے کہ آخر اس قرآن کی مقدار, اس قرآن کا وقار کیا ہے, اس قرآن کی عزت کیا ہے, تو پہلے ہمیں بنیاد کو سمجھنا ہے. فرش ازا ہے, جب تک فرش ازا کی عظمت نہیں سمجھ میں آئیں گے آپ فرش ازا پہ نہیں آئیں گے.
اچھا بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے چل دیتا ہے کہ مجلس میں جا رہے ہیں اور درمیان میں کوئی دوست مل جاتے ہیں اور وہ چوپلوں پر چوراہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ آرام سے چلیں گے، پھر جب مصائب ہوں گے تب پہنچیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خوش نصیب ہو، تم نے بیوقوف بنا دیا بانی مجلس کو کہ ہم نہیں آئے، ہم تو آئے تھے اینڈ ٹائم پہ، تم نے دیکھا نہیں ہے، تم نے دھیان نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے تمہیں اپنے فرش پہ آنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، اسی لیے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں آپ کہ وہ خوش نصیب ہیں، یہ نہ سوچیں آپ کہ وہ خوش نصیب ہیں، وہ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بانی مجلس کو لگ رہا ہے کہ ہاں باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، مصائب پر آ گئے، شکل دکھائے اور چلے گئے۔ آج کل امام حسین کو منہ دکھانے کے لیے کوئی نہیں آتا، صرف اور صرف جو بھی آتا ہے، میں حق بیان کر رہا ہوں، جو بھی آتا ہے وہ صرف اور صرف بانی مجلس کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے کہ بس بانی مجلس ہمیں دیکھ لیں کہ ہاں ہم فلاں کی مجلس میں آئے تھے۔ اس لیے کہ جب تک ہم شکل نہیں دکھائیں گے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ بات کلیئر ہے، جب تک ہم شکل نہیں دکھائیں گے تو وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ قرآن کیا ہے، فرش ازا کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی قدر و قامت کیا ہے۔ فرش ازا کیا ہے؟ فرش ازا جب بچھا دیا جاتا ہے، یہ ہم تم تو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی عظمت کیا ہے، لیکن جب فرش ازا بچھا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب فرش ازا بچھا دیا جائے تو عرش والے عرش چھوڑ دیتے ہیں۔ سنیے اس کی عظمت، خدا کی قسم، عرش والے عرش چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ فرشتے جو فرش ازا پر آتے ہیں جب یہاں سے مجلس ختم ہو جاتی ہے، سنیے عظمت فرش ازا، جب یہاں سے مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے جو واپس جاتے ہیں اور وہ فرشتے جو وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر سے ایک عجیب سی مشک محسوس کرتے ہیں، اور مشک محسوس کرنے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ خوشبو سونگھنے کے بعد، وہ مشک محسوس کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ تم آ کہاں سے رہے ہو، تو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے داد نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، آپ گردن بھی ہلاتے رہیں گے، میری تصدیق ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے یا آپ نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس لیے کہ مجلس کا مقصد داد و تحسین لینا نہیں ہوتا ہے، مجلس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ زیادہ نہیں، آپ پوری مجلس یاد نہ کریں، آپ ایک چیز لے کر فرش ازا سے اٹھ جائیے، انشاءاللہ میری مجلس کامیاب رہے گی۔ بہرحال فرشتے جو وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان جانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم، تھوڑا بولتے رہے، ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد وہ فرشتے ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آخر جس مجلس سے تم آ رہے ہو کیا وہ مجلس اب بھی منعقد ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے، سنیے عظمت خدا کی قسم، جو لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک فرش ازا پہ نہیں جائیں گے مجلس ہونے والی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ آئیں یا نہ آئے، یہ مرضی ہے آپ کی، ہر حال میں ہوگی یہ عبادت حسین کی، یہ تو ہوتی رہے گی۔ آپ نہیں ہے تو کوئی اور شہزادی کسی نہ کسی کی نوکری معین کرتی رہے گی، یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اس کو روکنے والے روکنا ہوتا تو کربلا میں رک جاتا، لیکن نہیں۔ بہرحال وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا وہ مجلس اب بھی منعقد ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تو نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جہاں وہ منعقد ہو رہی تھی، جس فرش پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا وہ فرش ازا اب بھی وہاں پر بچھا ہوا ہے؟ خدا کی قسم، عظمت مجلس حسین، کیا وہ فرش ازا، ہم نہیں سمجھ پائیں گے عظمت مجلس، عظمت مجلس سمجھنی ہے تو ان سے سمجھو جو عرش والے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کیا وہ فرش ازا اب بھی بچھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فرش ازا بھی اٹھا لیا گیا۔ تو پھر وہ تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ چلو مجلس بھی ختم ہو گئی، فرش ازا بھی اٹھا لیا گیا، یہ بتاؤ کہ آخر جس جگہ مجلس ہو رہی تھی وہ جگہ تو موجود ہوگی؟ اللہ اکبر، جس جگہ مجلس ہوئی ہے وہ جگہ تو موجود ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جگہ موجود ہے۔ اب وہ عرش چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد اس جگہ پر آتے ہیں کہ جہاں پر مجلس حسین ہوئی تھی۔ پھر پڑھ رہا ہوں میں، اس جگہ آتے ہیں کہ جہاں پر مجلس حسین ہوئی تھی، اور آنے کے بعد اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور مس کرنے کے بعد شفایاب ہو جاتے ہیں۔ تو بھیا اگر مجلس حسین کی عظمت سمجھنی ہے، درمیدی بھائی اگر مجلس حسین کی عظمت سمجھنی ہے تو آپ فرشتوں سے سمجھیں کہ آخر وہ یہاں سے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد شفایاب ہو کر جا رہے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مجمع دو طرح کا ہو گیا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اعمال کے لیے آتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو شیرمال کے لیے آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، جہاں شیرمال ہوں گے وہاں پبلک جم جائے گی، کیا کہنے تبرک اچھا بیٹھ رہا ہے، جبکہ ہم جو ہیں صرف اور صرف ظاہری تبرک پر رہ گئے ہیں۔
کیونکہ ہم بھوکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، صرف ظاہری مجلسوں پہ رہ گئے، ظاہری تبرک پہ رہ گئے، جبکہ جس چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے، جس چیز کو ماننا ہے، جس چیز کے لیے ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنا ہے. اچھا جس طریقے سے یہ بدن جو ہوتا ہے اس کی ایک بھوک ہوتی ہے، کھانا جو آپ کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک روح ہے اس کے اندر، اس کی بھی کچھ چاہت ہوتی ہے، وہ بھی کچھ آپ سے چاہتی ہے. وہ کیا چاہتی ہے؟ جو آپ ابھی سماعت کر رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی روح چاہتی ہے. اور جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ آپ شیرمال کے لیے آ رہے ہیں، بریانی کے لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر مجلس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ تو صرف کھانے آ رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس قوم کو لٹانے والا ہونا چاہیے، آگے بڑھ کر حصہ لینے والا ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے بدن کی بھوک کھانا ہے، اسی طریقے سے روح کی بھوک بھی اچھی باتیں ہیں، اعمال ہے، آپ اچھے کام کریں، نیک کام کرتے رہیں، کار خیر انجام دیتے رہیں. لیکن ایسا ہو رہا ہے؟ ایمان سے بتائیے ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. ہم جو ہے صرف اور صرف روح کو چھوڑ کر بدن کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں. اس کو بھر لو اور پھر اس کو خالی کر لو، بس اسی میں پوری زندگی ہماری نکل جائے گی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنی روح کے لیے بھی کچھ کریں، آپ وہاں کے لیے بھی کچھ کریں. مولا علی فرماتے ہیں پوری دنیا سو رہی ہے، یہ جب جاگے گی کہ جب مر جائے گی. بھی سو رہی ہے، سب سوچ رہے ہیں. اچھا خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کہ فلاں آدمی ہم سے خوش ہو جائے، فلاں انسان. دیکھیں اگر مجلسوں میں یہ چیزیں بیان نہ ہو تو بیکار ہے، اس لیے کہ دور حاضر پہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ، خدا کی قسم چاند رات سے لے کر اور 2.25 مہینے تلک اگر ہمارے اعمال وہی کے وہی ہیں اور ذرہ برابر بھی چینجنگ، تبدیلیاں، بدلاؤ نہیں آیا، تو آپ یقین جانیے پھر آپ کا مجلس پڑھنے کا اور مجلس سننے کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا جب اعمال ہمارے وہی کے وہی رہیں گے؟ لیکن اگر ہمارے اندر چینجنگ، تبدیلیاں، بدلاؤ آئے گا تو ہمیں لگے گا کہ ہاں واقعاً اس سال ہماری مجلسیں قبول ہوئی ہے، اس سال ہمارے جلوس قبول ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہماری سندھاولی میں، ہمارے ایریے میں جو ہے وہ چینجنگ آ چکی ہے. تو ہمارے مولا نے یہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا کیا ہے کہ ہم بدل گئے ہیں. لیکن اگر وہیں کے وہیں رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، ہم فلاں کو خوش کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کسی کا نہیں رکھتے. آپ ایک کرو گے آپ کو 100 ملیں گے. آپ خلوص کے ساتھ جو بھی کام کریں، انسان خلوص کے ساتھ کرے. میں عرض کر رہا تھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بہت کم وقت میں تم میرا ذکر کرو، پروردگار فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، بہت جلدی میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، بدلے میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور تم نعمتوں کا انکار مت کرو، جو میں نے نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کا انکار مت کرو. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے آیت کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے، تم میرا ذکر کرو گے، تو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا، بدلے میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے تم یاد کرو، پہلے تم خدا کا ذکر کرو. جب تک تم نہیں کرو گے تو خدا تمہیں کیسے یاد رکھے گا؟ یہ الگ بات ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ سب کو یاد رکھتا ہے، کیڑے تک کو رزق دیتا ہے. لیکن جب تم خدا کے ہو جاؤ گے، خدا سے لو لگا لو گے، تو پروردگار بھی تمہارا ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج جو شیعت کی تعداد ہے وہ سب سے کم ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، امام بارگاہ میں، جلوسوں میں عزاداریوں پر حملے ہو رہے ہیں تاکہ عزادار خوف زدہ ہو جائے، گھر میں بیٹھ جائے اور جلوس نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے، نوجوانوں کے حوصلے پست ہو سکے. لیکن خدا کی قسم جتنے حملے ہوتے جا رہے ہیں اتنی عزاداری ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ شیعہ اتنے کم ہیں اور اس کے باوجود بھی اتنا سب کچھ ہوتا ہے، اتنا ظلم و ستم ان پہ ہوتا ہے، ان کی مجلسیں نہیں رک رہی ہیں، ان کے ماتم نہیں رک رہے ہیں، ان کی اذان نہیں رک رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس آیت میں ارشاد فرمایا فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو. نہیں پہنچے آپ؟ دیکھیں پڑھا لکھا مجمع ہے. تم میرا ذکر کرو، بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اما بھیا جس کا ہم غم مناتے ہیں وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اب اللہ کے اوپر واجب ہو گیا اللہ جب تک رہے گا حسین کے ذکر کو باقی رکھے گا. اللہ جب تک رہے گا، اب اللہ کے اوپر واجب ہو گیا قبلہ جب تک اللہ رہے گا حسین کے ذکر کو
باقی رکھے گا تو اب تو سپر پاور نے ذمہ داری لے لی ہے. اب کوئی کیا مٹا سکتا ہے غم حسین کو؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. خدا کی قسم جتنے سجدے کیے جائیں اتنے کیجیے آپ کہ آپ کی خلقت، آپ کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جو وابستہ ہے ذات آل محمد سے. نہ جانے پروردگار ہمیں کس قوم میں پیدا کرتا، ہمیں کیا کیا کارنامے انجام دینے پڑتے. لیکن یہ خدا کا لاکھ لاکھ نہیں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ورثے میں غم حسین ابن علی ملا. کیا ہے، جتنے شکر ادا کرتے چلے جائیں آپ، کچھ نہیں ہے. اچھا لوگوں کے سوالات ہیں، تم دن رات مجلسیں کر رہے ہو، بدلے میں تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم حسین کے لیے اتنا لوٹنے کو تیار ہو، اتنا لٹا رہے ہو مجلس کے لیے، حسین نے تمہیں اب تک دیا کیا ہے؟ اما بھیا یہ سنیے آپ، تم جو کہہ رہے ہو کہ حسین نے تمہیں دیا کیا ہے، ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک آیت اللہ ہے کہ جن کا نام ہے شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری حالت اعتذار میں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ دم اب نکلے اور جب نکلے، بس یہی ٹائم ہے، آخری وقت جسے حالت اعتذار کہتے ہیں، آخری وقت ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے تماچا ہے، ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنا کرتے ہیں مولا کے لیے. اپنا بھی سوچتا ہے وہ اسی بار، غیر تو غیر، کہ ہم تو اتنا کر رہے ہیں، مولا ہم پہ مہربانی نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. ان کے لیے جواب ہے، سنیے گا کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جب بستر علالت پہ رہے، آخری وقت میں رہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا تمہارے بابا جان کی وصیت یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ اپنے بابا کو روضہ امام حسین کا طواف کرا دو. وصیت دیکھیے آپ، خدا کی قسم، کیا آپ ایک مرتبہ اپنے بابا کو روضہ امام حسین کا طواف کرا دو. اور اس کے بعد بیٹوں نے سہارا دیا، 3-4 بیٹے جمع ہوئے. اس کے بعد سہارا ایسا دیا، چونکہ آپ جانتے ہیں حالت اعتذار کا مطلب ہے آخری وقت، جب انسان آخری سانس لیتا ہو. سنیے آپ کے حسین ہمیں کیا دیتے ہیں. انہوں نے سہارا لیا، اور سہارا لینے کے بعد یہ روضہ حسین پہ پہنچے. کہتے ہیں کہ جب پہلا ہی چکر کٹایا، ابھی باقی 6-7 کے لیے گئے تھے، جب پہلا ہی چکر کٹایا اس کے بعد کہا کہ بیٹا اب مجھ سے دور ہٹ جاؤ. کبھی کبھی ایسے مجلسیں بھی سن لیا کرے، بیٹا اب مجھ سے دور ہٹ جاؤ. بچے ہٹ گئے. بچہ پریشان ہوا کہ ابھی تو بابا کی حالت یہ تھی کہ بابا قدم اب نکلے، جب نکلے اس کے بعد بابا کے اندر اتنی ہمت، قوت، سکت کیسے آ گئی کہ بابا جان کہہ رہے ہیں ایک چکر کے بعد کہ ابھی رک جاؤ. روکا گیا، اور روکنے کے بعد باقی کے چکر شیخ عبد الکریم حائری نے خود لگائے. کس کے؟ روضہ امام حسین کے. ایک چکر ہی لگایا تھا، ہمت آ گئی، باقی کے 6 چکر خود لگائے. اور لگانے کے بعد جب یہ لگاتے رہے تو بیٹے کے ذہن میں یہی سوال آتا رہا کہ آخر بابا کے اندر اتنی ہمت آئی کیسے، میں پوچھوں گا ان سے. جب وہ چکر تمام ہوئے، چکر تمام ہونے کے بعد طواف پورا ہوا، طواف پورا ہونے کے بعد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بابا جان، آپ کو جب ہم گھر سے لے کے آئے تھے تو آپ کے اندر بالکل بھی ہمت، قوت، سکت کچھ نہیں تھی، تو آپ کے اندر یہ ایک چکر لگانے کے بعد اتنی قوت کیسے آ گئی کہ آپ نے باقی کے 6 چکر خود لگائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم نے مجھے پہلا چکر کٹایا تو میری کچھ لمحے کے لیے آنکھ بند ہوئی، اور جب میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں جانب ملک الموت کھڑا ہے. اے ہائے، کبھی سن لیا کریں خدا کی قسم ایسی مجلس سے، کیا فائدہ ہوتا ہے مجلس حسین سے. اچھا ایسا ہوتا ہے مول صاحب آتے ہیں، آنے کے بعد داد و تحسین لیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے، بہت اچھی پڑھ گئے. اچھا پڑھ تو گئے، بہت اچھی ہے، آپ کو کیا یاد ہے ان کا؟ آپ کو کیا یاد رہا ان کا؟ صرف یہی کہ نعرے بازی ہوئی، گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا، مجمع کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد داد و تحسین لی. آپ کو کیا یاد رہا؟ کو کچھ یاد نہیں رہا. اگر ہم سے یہ سوالات ہوں گے، تم اپنی قوم کے رہبر تھے، لیڈر تھے، سرپرست تھے، حاکم تھے، تم نے اپنی قوم کو دیا کیا ہے، تو آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ جب آپ کی قوم میں ایک رہبر تھا، لیڈر تھا، سرپرست تھا، حاکم تھا، تو تم نے اپنی قوم سے لیا کیا، تم نے اپنے رہبر سے لیا کیا ہے. سوال دونوں طرف سے ہوں گے. تو شیخ عبد الکریم میں یہ ہمت آئی، اور اس کے بعد پھر بیٹے نے بابا جان سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد کہا کہ بابا کیسے ہمت آئی؟ کہا کہ جب تم نے مجھے پہلا چکر کٹایا تو میری کچھ لمحے کے لیے آنکھ بند ہوئی، اور بند ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری دائیں جانب، تھوڑا بولتے رہے، دائیں جانب ملک الموت کھڑا ہے.
اچانک سے جیسے ہی میں نے ملک الموت کو دیکھا تو ملک الموت کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اور حیران ہو کر جیسے ہی میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک نور ساطع ہوا۔ اللہ اکبر، ایک نور ساطع ہوا۔ اچھا بابا جان پھر کیا ہوا؟ تو شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ بیٹا جو دائیں جانب نور تھا، جو دائیں جانب تھا وہ تھا ملک الموت، اور جو بائیں جانب تھا وہ تھے ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہمارے مولا تھے۔ کہا بابا جان پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین ابن علی ملک الموت کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اگر حوالہ چاہیے حوالہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ اس کا، یہ بتاؤ کہ آئے کیوں ہو؟ روح قبض کرنی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مجھے ذرا ملنے دو، بات کرنا۔ آپ نے بات کی، امام حسین نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم جو مجلسوں میں آ رہے ہیں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میرے مولا راضی بھی ہے نہیں ہے، ہماری یہ عبادتیں ہماری یہ ذکر قبول بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، خدا کی قسم ایسی مجلس سنا کریں آپ۔ تو انہوں نے پوچھا، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ آخر آپ بات کیا کہنے لگے؟ مجھے کچھ بات، آپ نے بات کی، اس سے پوچھا، اور اس سے ہاتھ جوڑ کر امام نے کہا کہ شیخ عبد الکریم حائری تم نے میرا تا زندگی ذکر کیا، تم نے میرا تا زندگی ذکر کیا، یہ بتاؤ کہ تم حسین سے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ مطلب تو میں نے کہا نا کہ وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ تو شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ مولا میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن ہاں مجھے کچھ سالوں کی آپ زندگی عطا کر دیں۔ امام مسکرائے، مسکرا کے بولے شیخ عبد الکریم حائری تم کیا کرو گے زندگی کا؟ تو شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مقصد کو دنیا میں عام کروں، ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ذکر آپ کا اور کروں، دنیا کو اور آپ کے فضائل بتاؤں اور آپ کے مصائب بتاؤں۔ تو ایک مرتبہ امام حسین مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ملک الموت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے ملک الموت تو چلا جا، حسین نے اسے 20 سال زندگی اور عطا کر دی ہے۔ اے ملک الموت تو چلا جا، حسین نے اسے 20 سالہ زندگی اور عطا کر دی ہے۔ اور سننا چاہو گے حسین نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کہتے ہو نا حسین نے کیا دیا ہے؟ حسین، خدا کی قسم حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ اگر کسی حیوان پہ مہربان ہو جائے نا، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی حیوان پر مہربان ہو جائے تو اسے ذوالجناح بنا دیتا ہے، اور اگر کسی انسان پر مہربان ہو جائے تو اسے حر سے حر علیہ السلام بنا دیتا ہے، اسے حر سے حر علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ یہ ہے حسین۔ آپ حسین کے لیے بڑھے تو صحیح، آگے اپنے قدم کو بڑھائیں تو صحیح، خدا کی قسم آپ کو کہاں سے عطا ہوگا، کیسے عطا ہوگا آپ کو خود نہیں پتا۔ یہ مت سوچیں آپ کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں قبول بھی ہوگی نہیں ہوگی، بس ظاہری یہ ہوتا ہے کہ تبرک ملے گا نہیں ملے گا، تبرک ختم ہو گیا، ہونے دیجئے۔ آپ جو مجلس میں آ رہے ہیں آپ اس روحانی تبرک کو لے کر جائیں، اسے نہ چھوڑیں آپ، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ جو ظاہری تبرک آپ کا رہ گیا وہ آپ کو وہاں مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر چینجنگ، ہمارے اعمال میں چینجنگ، تبدیلیاں نہیں آئیں گی تو پھر ہمارا مجلس سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جتنی مجلسیں ہمارے شیعوں کے یہاں ہوتی ہے، جتنی ہدایتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ دن میں 5 6 جگہ اشرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری قوم نہ سدھرے تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہم صرف یہاں سے کہہ رہے ہیں، یہاں سے نہیں مان رہے ہیں، صرف یہاں سے کہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ سب کی چل جاتی ہے، سب کی الحمدللہ، سب اپنے گھر کے گورنر ہے الحمدللہ، اور یہ چلانا بہت آسان ہے، لیکن یہاں سے سوچنا پھر بولنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قیامت ہے۔ کیونکہ اگر یہاں سے سوچیں گے تو چھوٹوں پہ رحم کرنا پڑے گا، یہاں سے سوچیں گے تو بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا، یہاں سے سوچو گے تو اپنے سے بڑا دوسرے کو ماننا پڑے گا، لیکن یہاں سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو یہاں سے بولنا ہے بس، ہمیں تو یہاں سے بڑا بننا ہے بس۔ بھیا ٹھیک ہے، ہر انسان اپنے گھر کا گورنر ہے، بنے رہو، گھر میں سب گورنر ہے، لیکن آپ باہر نکل کے ایسا نہ کریں۔ خدا کی قسم یہ 2.25 مہینے کم سے کم ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ غیر قوم بھی اگر ہمیں دیکھے تو وہ پہچان لے کہ ان کا کوئی اپنا مرا ہے۔ یہ حالات لائیں آپ، یہ کب ہوگا؟ عزاداری صرف اور صرف، بذاخر جملہ عزاداری صرف اور صرف
لباس کو تبدیل کر دینے کا نام نہیں ہے، عزاداری کردار کو بدل دینے کا نام ہے۔ اچھا کردار کب بدلے گا؟ کردار تب بدلے گا کہ جب ہم اپنے آپ میں محنت کریں گے۔ محنت کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنی لائف کو پریکٹیکل میں لائیں گے۔ جب تک کوشش نہیں کر سکتے کچھ نہیں ہو سکتا، صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکل میں آنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، خود اچھا بننا پڑے گا۔ اچھا ایک چیز ہے، ہمیں جو ہے سب کے سب انسان عجیب لگتے ہیں، سامنے والا جو ہے وہ بڑا گسیارا ہے، دوسرا انسان بڑا گالیاں دیتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ بھیا آپ سب کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ سب کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کوئی چاہے کیسا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں، دیکھیے جملہ ہے آخری، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو سب اچھے نظر آئیں گے۔ جو انسان خود اچھا نہیں ہوتا، اور اچھا ہم بڑے فخر سے سنتے ہیں جب دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اچھا فلاں انسان، ارے یار اس نے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ کیا ہے، جبکہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ انسان جو اس کی برائی کر رہا ہے، اب یہ یہاں سے اٹھ کے جب وہاں جائے گا تو وہاں آپ کی برائی کرے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن انہیں پہ اعتماد کیے ہوئے، یقین کیے ہوئے۔ آپ کسی پہ یقین نہ کریں، خدا کی قسم اپنے زندگی کو للہ گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، آپ حسین کے لیے گزارے۔ 2.25 مہینے تک اس طرح سے لگنا چاہیے کہ واقعاً محرم ہے۔ صرف لباس بدل دینے کو مت سمجھنا کہ محرم ہے، کہ سفید لباس اتارا، کالا پہن لیا، کالا اتارا دوسرا پہن لیا، اور یہ سویانہ پہنا، یہ ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ 2.25 مہینے کے بعد بھی اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ آپ کی پہچان برقرار رہے کہ ہاں یہی ذاکر حسین ہے، یہی حسین کا چاہنے والا ہے۔ کب ہوگا؟ اچھا جب یہ فرشادہ بچھا دیا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں خطبہ، دیکھیں میرا کام صرف پڑھنے کا ہے، اور آپ کے جو آنسو نکلیں گے اس کا کیا شرف ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جب یہ فرشادہ بچھا دیا جاتا ہے تو اس فرش حسین پر سنا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، ایک بی بی آتی ہے کہ جس کا ہاتھ اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سے آپ یہ نہ سوچیں کہ محرم ختم ہو گیا، ابھی تو مصیبتیں شروع ہوئی ہے، ابھی تو صرف شہادتیں ہوئی ہے۔ امام سید سجاد نے فرمایا شہادت تو ہماری میراث ہے، اصل قیامت تو بعد عاشور ہے۔ جب یہ فرشادہ بچھا دیا جاتا ہے تو وہ بیوی آتی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا، دوسرے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ میں عالم تصور میں سوال کرتا ہوں، شہزادی آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو شہزادی مجھے شاید جواب دے کہ میرے بابا کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، امتیوں نے میرے دروازے پہ آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر گرایا گیا، میرا پہلو شکستہ ہو گیا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ شہزادی دوسرے ہاتھ میں رومال کیوں ہوتا ہے؟ کہ حسین کے ذاکر دوسرے ہاتھ میں رومال اس لیے ہوتا ہے کہ جب میرے حسین کا ذاکر مصائب پڑھتا ہے۔ اچھا شہزادی فضائل سننے نہیں آتی آپ کے، شہزادی مصائب سننے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے سنیے۔ جب حسین کا ذاکر مصائب پڑھتا ہے اور جب سامعین میں سے کوئی روتا ہے تو میں ہر ایک کے قریب جاتی ہوں، اور جانے کے بعد اس رومال میں اس کے آنسوؤں کو لے لیتی ہوں۔ شہزادی پھر کیا کرتی ہو؟ کہ میں ان آنسوؤں کو لے جا کر حسین کے زخموں پہ ملتی ہوں، میرے لال حسین کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنسو رومال بی بی زہرا کا شرف پائیں تو آپ روئیے گا، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ جس کی آنکھیں نم ہو وہ آپ روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ جس کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، اس کے آنسو نہیں آتے۔ اگر آنسو نہ آئے تو گھر جا کر سوچنا ضرور کہ آخر ہم سے ایسے کون سے گناہ ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حسین کے غم میں آنسو بھی نہیں بہا پا رہے۔ تو کوئی گناہ تو ہو رہا ہے ہم سے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بیوی آتی ہے تو اسی کے ساتھ ایک بیوی اور آتی ہے، اس کا نام ہے شہزادی زینب۔ بعد عاشور شہزادی زینب نے تو سنبھالی ہے نا یہ رقم، اور ان کی آغوش میں ایک حسین کی 4 سالہ بچی ہوتی ہے جس کا نام ہے سکینہ۔ وہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو پھوپھی اماں سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ پھوپھی اماں کہتی ہیں بیٹا یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ پھوپھی اماں یہ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے لال یہ تیرے بابا کے غم میں اشکبار ہے۔
ایک مرتبہ شہزادی تڑپ گئی اور تڑپنے کے بعد سر و سینہ پیٹا اور پیٹنے کے بعد پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں ارے انصاف تو کرو، آج یہ رو رہے ہیں، کوئی انہیں تماچے نہیں لگا رہا، کوئی انہیں تازیانے نہیں لگا رہا، لیکن ہائے رے سکینہ، ارے جب بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، کبھی شمر کا تماچا، کبھی شمر کا تازیانہ۔ اجرکم علی الزہراء، خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے پھوپھی اماں، کوئی انہیں تماچے لگانے والا نہیں ہے، کوئی انہیں تازیانے لگانے والا نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر مارے گئے، علی اصغر مارے گئے اور نہ محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ اب تو خیمے میں کوئی موجود نہیں ہے، آج میرے مولا حسین کا دسواں ہے، تو خیمے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ بہن سے کہا کہ جاؤ میرا کفن لے کر آؤ، شہزادی نے کفن دیا، بہت جلد شہزادی نے کفن دیا، امام حسین رہوار پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد جیسے ہی چلے ایک مرتبہ زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، امام کہتے ہیں میرے اسب وفا یہ حسین کی تجھ پہ آخری سواری ہے، حسین اس کے بعد تجھے زحمت نہ دے گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے فرمایا آقا ارے میں کیسے آگے بڑھوں، تمہاری 4 سالہ سکینہ ارے گھوڑوں میری سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے کر جا، جو صبح سے گیا وہ اب تک واپس نہ آیا۔ امام رہوار سے نیچے اترنے کے بعد شہزادی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ لمحے کے لیے شہزادی سکینہ کی آنکھ لگی، اب جیسے ہی آنکھ لگی دیکھا کہ خواب میں دادی زہرا آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے میری لاڈلی سکینہ میرے حسین کو پریشان مت کر، اس لیے کہ میرا حسین پہلے ہی بہت پریشان ہے، میرے حسین کو جانے دے۔ سکینہ چونک کر اٹھی اور اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا ہے میرے بابا خدا حافظ، آپ مقتل کی طرف چلے جائیں۔ حسین رہوار پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد میدان کارزار کی طرف بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے وہ غضب کا حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کہا میرے لال علی اکبر ارے اپنے بابا کی جنگ کے جوہر دیکھو، اے میرے لال قاسم اپنے چچا کی جنگ کے جوہر دیکھو، اے میرے لال اولو محمد اپنے مامو جان کی جنگ کے جوہر دیکھو، اے عباس ارے اپنے بھائی کی جنگ کے جوہر دیکھو۔ حسین تمام شہداء کو مخاطب کر رہے ہیں اور حملہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے جب غضب کا حملہ کیا آواز پروردگار آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اپنے صبر کے جوہر دکھاؤ۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور رکھنے کے بعد بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ مارا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے خاک کربلا کو اپنے دامن میں بھرا، حسین کے زخموں پہ ملنا شروع کیا۔ زہرا کا لال گھوڑے پر نہ سنبھل سکا، زین سے زمین پر آنا چاہتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین تیروں کے آسمان پر معلق ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی تیروں کے آسمان سے زمین کربلا کی طرف دیکھا، کیا دیکھا کہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ اپنے بالوں کو پھیلا کر بیان کر رہی ہے آجا میرے کربلائی حسین، میں نے تیرا مقتل بالوں سے صاف کر رکھا ہے۔ اجرکم علی الزہراء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ صدارو بس آخری جملہ، تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر مارے گئے، حسین نے خبر کر دی علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، پامال لاشا خیمے تک آ گیا، قاسم مارے گئے، عباس مارے گئے، علم عباس خیمے تک آ گیا، عباس مارے گئے۔ تاریخ کہتی ہے ہونا محمد مارے گئے، لاشیں خیمے تک آ گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ ہونا محمد مارے گئے، لیکن اب حسین مارے گئے، کون جا کر خیمے میں خبر کرے، کون بیویوں کو بتائے، کون سکینہ کو خبر کرے کہ تیرا بابا مارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے تر کیا اور تر کرنے کے بعد خیمے کی طرف بڑھا، در خیمہ پر سکینہ نے دیکھا میرے بابا کا گھوڑا آ رہا ہے، جیسے ہی قریب آیا ایک مرتبہ گھوڑے کی سموں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کے ذوالجناح ارے میں نے تجھے منع کیا تھا، میرے بابا کو نہ لے کر جا، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ اب تک واپس نہ آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا وينقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب يا شافي يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا كريم يا الله یا رحیم یا اللہ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں چاہ پشیان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار حاضرین اور حاضرین کے عزیز و اقارب میں جو لوگ بیمار و مریض ہیں ان سب کو صدقے بیماری امام سید سجاد اسی وقت شفا کامل عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا یہ زمانہ پورا شعب ہے. اسی سال منتقی میں خون حسین امام اصل اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریک کے ظہور میں تاجل عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.